السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ پروردگار عالم آپ تمامی حضرات کو صحت یابی و تندرستی عطا فرمائے۔ شب جمعہ یعنی جمعہ کی رات میں، یعنی جمعرات کا دن گزار کر جو رات آتی ہے اسے شب جمعہ کہا جاتا ہے۔ اس رات میں ہمارے گھر سے جو لوگ دنیا سے گزر جاتے ہیں وہ لوگ ہمارے گھر پہ آتے ہیں اور وہ ایصال ثواب کی نیت سے آتے کہ کوئی ہے جو ہم پر قرآن کریم کی تلاوت بخشے، کوئی ہے کہ جو ہمارے نام پر فاتحہ خوانی اور جو ایصال ثواب کرے۔ تو جمعہ کی رات میں ہم عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے بہت سارے حضرات فاتحہ خوانی اپنے اپنے گھروں میں کرتے ہیں۔ تو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو فاتحہ خوانی کا طریقہ مکمل بتائیں گے کہ جمعہ کی رات میں جو ہم اپنے مرحومین کے نام پر فاتحہ خوانی کریں گے تو اس کا مکمل طریقہ کیا ہے۔ فاتحہ خوانی میں جو اپنے مرحومین کے نام پر جو قرآن پڑھ کر سورتیں پڑھ کر جو ہم بخشیں گے تو کیسے بخشیں گے، یہ مکمل طریقہ بھی بتائیں گے۔ اور اگر کسی کو سورتیں یاد نہ ہو، پورے دعا یاد نہ ہو تو ایک شارٹ طریقہ بھی بتائیں گے کہ بالکل شارٹ میں آپ آسانی کے ساتھ اپنے گھر سے جانے والے تمام لوگوں کے روح پر ایصال ثواب کیسے کریں۔ سب سے پہلے آپ کو ہم بتا دیں کہ مکمل طریقہ کیا ہے، فاتحہ خوانی کا مکمل طریقہ کیا ہے۔ دیکھیں، آپ باوضو ہو کر آپ اپنی شیرنی کو، اگر آپ کے گھر میں شیرنی ہے، آپ نے شیرنی لائی ہے تو شیرنی کو سامنے رکھ دیں، ورنہ اگر شیرنی نہ بھی لائے ہوں، ورنہ صرف آپ قرآن کی سورتوں کو پڑھ لیں۔ قرآن کی سورتوں کو پڑھنے کے بعد آپ دعا خوانی کر سکتے ہیں، شیرنی کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ مصلی پہ بیٹھ جائیں باوضو ہو کر، باوضو بیٹھنے کے بعد سب سے پہلے آپ 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ درود شریف آپ کو جو بھی درود شریف یاد ہو اس درود شریف کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 3 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ قرآن کی سورتوں کو اس طریقے سے پڑھتے جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ ایک بار سورہ کافرون کی تلاوت کرنے کے بعد 3 مرتبہ قل هو اللہ احد کو پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ سورہ فلق کی تلاوت کریں اس طرح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ ناس کو پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ 1 مرتبہ سورہ کافرون، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 1 مرتبہ سورہ فلق اور 1 مرتبہ سورہ ناس۔ اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کے بعد الف لام میم ذالک الکتاب کو اس طریقے سے پڑھتے چلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل
أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ یہاں تک پڑھنے کے بعد جو اسکرین پر جو آیتیں آپ کو نظر آ رہی ہیں ان آیتوں کو بھی آپ اچھی طریقے سے یاد کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اس کے بعد جو درود شریف آپ کو یاد ہے اس درود شریف کو ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ساتھ میں ان آیتوں کو بھی پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ ایک مرتبہ قل یا ایھا الکافرون، 3 مرتبہ قل هو اللہ احد، ایک مرتبہ سورہ فلق، ایک مرتبہ قل اعوذ برب الناس، ایک مرتبہ الحمدللہ رب العالمین اور الف لام، اور ساتھ میں ان آیتوں کو پڑھنے کے بعد آپ نے سب کچھ پڑھ لی ہیں، جتنی چیزوں کو فاتحہ خانے میں پڑھی جاتی ہے وہ ساری چیزیں آپ نے پڑھ لی۔ اس کے بعد آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھائیں، اس کے بعد دونوں ہاتھوں کے درمیان تھوڑا فاصلہ رکھیں اور دعا خانی جن مرحومین کے نام پر آپ اس فاتحہ خانی کا ثواب پہنچانا چاہتے ہیں آپ کچھ اس طریقے سے دعا کرتے چلیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پروردگارہ بالانہارا بندہ نوازا جو قرآن کریم کی صورت میں پڑھی گئی ہیں، آیات پڑھے گئے ہیں، شیرنی حاضر کی گئی ہے، پروردگار عالم تمام شیرنیوں کا ثواب، قرآن کی صورتوں کا، آیتوں کا، حرفوں کا، درود شریف کا ثواب سب سے پہلے سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالم قائد اعظم فخر دو عالم کے روح مقدس پہ تحفۃ النظر ہے، قبول فرما۔ تیرے حبیب کے فضل و کرم سے فاتحہ خانی کا ثواب تمام انبیاء کرام، رسولان اعظام، پیران اعظام کے ارواح طیبہ پر نظر ہے، قبول فرما۔ مولا تمام نبیوں کے صدقہ و فیض سے حضور کے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ازواج مطہرات، خلفائے راشدین، عشرہ مبشرات کے ارواح طیبہ پر نظر ہے، قبول فرما۔ تمام نبیوں کے صدقہ و فیض سے، صدیقین، صالحین کے صدقہ و فیض سے فاتحہ خانی کا ثواب، ازواج مطہرات، امہات المؤمنین کے صدقہ و فیض سے فاتحہ خانی کا ثواب، شہداء کربلا، شہداء خندق، شہداء یرموک، شہداء احد، شہداء صفین کی بارگاہ اقدس میں نظر قبول و مقبول عطا فرما۔ تمام شہیدان اعظام کے صدقہ و فیض سے اس فاتحہ خانی کا ثواب، بڑے پیر، دستگیر، پیر پیرا، میر میرا، شاہ جیلا حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی المعروف بھی سرکار غوث اعظم کے روح مقدس پہ نظر قبول و مقبول عطا فرما۔ سرکار غوث پاک کے صدقہ و فیض سے حضور سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز کے روح مقدس پہ نظر ہے، قبول فرما۔ سرکار غریب نواز کے صدقہ و فیض سے حضور خواجہ بختیار کاکی، حضور محبوب الہی، حضور صابر پاک، حضور وارث پاک، حضور مخدوم اشرف، حضور اعلیٰ حضرت کے روح مقدس پہ نظر قبول و مقبول عطا فرما۔ ان مقدس ارواحوں کے صدقہ و فیض سے فاتحہ خانی کا ثواب خانقہ چشتیہ، نقشبندیہ، رضویہ، رشیدیہ، سمرقندیہ، سہروردیہ، اشرفیہ، جہانگیریہ، تیغیہ، مداریہ، قطبیہ کے تمام اولیاء برحقہ کے ارواح طیبہ پر نظر ہے، قبول و مقبول عطا فرما۔ مولا تمام انبیاء کرام، رسولان اعظام، پیران اعظام، اولیاء کرام، صحابہ کرام صدقہ و فیض سے فاتحہ خانی کا ثواب، بالخصوص پروردگار عالم آج شب جمعہ ہے، اس مقدس رات کے صدقہ و فیض سے ان تمام چیزوں کا ثواب ہمارے گھر سے جتنے بھی بوڑھے، بچے، نوجوان گزر چکے، مولا تمام کے ارواح پر نظر ہے، قبول و مقبول عطا فرما۔ مولا شب جمعہ کے صدقہ و فیض سے، قرآن کی صورتوں کے صدقہ و فیض سے فاتحہ خانی کا ثواب، پروردگار عالم ہمارے گھر سے جتنے بھی لوگ گزر چکے ہیں تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، تمام کے گناہ صغائر و کبائر کو معاف عطا فرما، تمام کے قبر کو بقع نور سے معمور عطا فرما، تمام کی قبروں میں روشنی عطا فرما۔ مولا تو اپنے حبیب کے فضل و کرم سے تمام کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا الہی ہمارے گھر میں جو پریشان حال ہیں، جو
بیمار ہیں, ہم سبوں کی پریشانیوں کو, بیماریوں کو, مصیبتوں کو دور عطا فرما. ہم سبوں کے کاروبار میں, ہمارے گھر میں جتنے لوگ کاروبار والے ہیں, تمام کے کاروبار میں, روزی میں, رزق میں بے پناہ برکتوں کا نزول عطا فرما. ہمارے پریشانیوں کو, ہماری مصیبتوں کو دور عطا فرما. یا الہی تو اپنے حبیب کے فضل و کرم سے ہم سبوں کے نیک مقاصد کو, دلی جائز تمناؤں کو پوری عطا فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. باقی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو یہ ہے فاتحہ خوانی کا مکمل طریقہ. جمعہ کی رات میں یعنی جمعرات کا دن گزار کر جو رات آتی ہے اسے جمعہ کی رات کہا جاتا ہے. تو جمعہ کی رات میں ہمارے گھر میں جو مرحومین آتے ہیں, ان کی روحیں جو ہمارے گھر میں آتی ہیں, ان کے نام پہ ہمیں ایصال ثواب کرنی چاہیے. تو ہر کوئی اگر ان چیزوں کو یاد کر لے تو کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں, آپ خود سے فاتحہ خوانی کر سکتے ہیں, ثواب اپنے مرحومین کی روح پر پہنچا سکتے ہیں. یہ ہے مکمل طریقہ. لیکن اگر کسی کو سورہ کافرون یاد نہیں ہے, اس کے علاوہ سورتیں یاد نہیں ہیں, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ یاد نہیں ہے, جو اس کے علاوہ اور آیتیں پڑھی گئی وہ آیتیں یاد نہیں ہے, تو اس کے علاوہ اگر یہ ساری چیزیں یاد نہیں ہے تو پھر وہ کیا پڑھے؟ تو دیکھیں آسان اور سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ وضو بنا لیں. وضو بنانے کے بعد مصلی پہ ادب سے بیٹھ جائیں, اور بیٹھنے کے بعد آپ 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں. جو درود آپ کو یاد ہے اسی درود شریف کو آپ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھیں. اس کے بعد آپ 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھیں. 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا خوانی کر دیں, انشاءاللہ آپ کی فاتحہ خوانی ہو جائے گی. ہاں اگر کسی کے نام پر خاص کر بخشنا ہے تو آپ ان کا نام بول کر آپ بخش سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر کسی کے نام پر بخشنا چاہتے ہیں, عبد القدوس کے نام پر بخشنا چاہتے ہیں, تو اس طریقے سے بخش سکتے ہیں کہ یا اللہ ان تمام چیزوں کا ثواب مرحوم عبد القدوس کی روح پر نظر ہے قبول عطا فرمائے. کسی کے بھی نام اگر آپ کو لینا ہو تو ان کا نام لے کر آپ مخصوص طور پر ان کی روح پر پہنچا دیں, انشاءاللہ تعالی آپ کی فاتحہ خوانی ہو جائے گی. لیکن جمعہ کی رات میں آپ ضرور اپنے مرحومین کے نام پر فاتحہ خوانی کریں. چاہے اگر فاتحہ خوانی نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ گاؤں محلے کے جو امام صاحب ہیں ان سے کروا لیں. اگر آپ کسی کو نہیں بلانا چاہتے, اب خود سے کرنا چاہتے ہیں, تو اب میں نے جو طریقہ بتایا ہے آپ اس طریقے کو اپنا کر فاتحہ خوانی کر سکتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوست و احباب تک ضرور شیئر کریں. اس کے علاوہ کوئی کنفیوژن واقعی ہو یا اسلامی کوئی سوال ہو تو کمنٹس میں لکھ کر ہم سے ضرور پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب بالکل قرآن و حدیث کی روشنی میں ضرور دیا جائے گا. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تاکہ مزید اسلامی مسائل کی مستند جانکاری حاصل کر سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.